ساتھ ہی قوت کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں اجر و ثواب بھی رکھا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ کبھی سحری کے بغیر روزہ رکھتے ہیں تو فخریہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے تو آج بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یہ فخر کا موقع نہیں بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر جو ہے افسوس ہونا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک عظیم سنت جو ہے وہ چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے اتنی طاقت بخشی ہے کہ میں بغیر کھائے پیے اور بغیر ساز و سامان کے زندگی گزار سکتا ہوں۔ چونکہ یہ امور نبی پاک علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اس لیے میں ان سے بچتا ہوں۔ یعنی طاقت کے باوجود بھی ایسے کام نہیں کرتے جو خلاف سنت ہو، مگر چونکہ یہ امور نبی پاک علیہ السلام کی سنت نہیں، اس لیے فرماتے کہ میں ان معاملات سے بچتا ہوں۔ فرماتے میرے نزدیک سنت کی پیروی 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں سے محبت کیا کرتے، آپ علیہ السلام سے اس قدر والہانہ پیار کیا کرتے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں کو اپنانے میں وہ فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ بہرحال تمام تر اعمال کا حسن و جمال اتباع سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ سبحانہ وتعالی کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار کرے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں بندہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، اداؤں کو اپناتا ہے، تو اللہ کریم اس پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جائے۔ ابتداءً روزہ رکھنے والے کو غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت کھانے پینے کی اجازت تھی جب تک وہ سو نہ جائے۔ یہ شروع میں اس طرح کا اصول تھا، اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہ غروب آفتاب کے بعد صرف اس وقت تک کھا پی سکتا تھا جب تک کہ وہ سو نہ جائے۔ اگر سو گیا تو اب بیدار ہو کر کھانا پینا ممنوع تھا، مگر رب کریم نے اپنے پیارے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے سحری کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے خزانہ العرفان میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ناصرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما محنتی شخص تھے۔ ایک دن بحالت روزہ اپنی زمین میں دن بھر کام کر کے شام کو گھر آئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کھانا طلب کیا، وہ پکانے میں مصروف ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔
کھانا تیار کر کے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جگایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں غروب آفتاب کے بعد سو جانے والے کے لیے کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ کھائے پیے بغیر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے دن کا بھی روزہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ، کس قدر شریعت کی پاسداری ہے، کس قدر اللہ کے بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ تو آپ نے دوسرے دن کا بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزوری کے سبب بے ہوش ہو گئے، تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے ظاہر ہو جائے، تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پاؤں پھٹ کر، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ اس آیت مقدسہ میں رات کو سیاہ ڈورے سے، صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں کھانا پینا مباح یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کا اذان فجر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی فجر کی اذان کے دوران کھانے پینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اذان ہو یا نہ ہو، آپ تک آواز پہنچے یا نہ پہنچے، صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا یہ ہر روزے دار کے لیے ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ آزان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، ابھی آزان کی آواز تو نہیں آئی، اچھا پھر آزان کی آواز بھی آئی تو پھر یہ کہ ہمارے محلے کی آزان تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو دور کی مسجد کی ہو رہی ہے۔ یہ بھی ایک انداز ہوا کرتا ہے، اس کو کیا کہیں گے کہ اپنے روزوں کو ضائع کر دینا۔ یہ جہالت ہے یا کیا ہے کہ مطلب سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملا۔ روزہ ان صورتوں میں ہوگا کہ جب تک اس کے شرعی تقاضے پورے نہ کیے جائیں۔ روزہ اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک شریعت کے مطابق اسے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو روزہ جو ہے رکھنے کے اس کے شرعی تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ روزہ فرض ہے اور فرض میں احتیاط اور اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی فرض کی ادائیگی میں احتیاط کرنا بھی عبادت، اہتمام کرنا بھی عبادت، اور اپنے روزے کو بچانا بھی عبادت ہے۔ تو روزے تک کھاتے رہنا، اور یاد رکھیے اذان کا تعلق نماز سے ہے، اذان کا تعلق نماز سے ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ نماز کے لیے اذان ہوا کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے بہت سے لوگ جو ہے وہ اذان کچھ تاخیر سے دیتے ہیں، حالانکہ صبح صادق ہو جاتی ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہذا اذان تک کھاتے رہنا یہ اپنا روزہ ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اس بات سے بچنا چاہیے، بندے کو ٹائم ٹیبل کا پتہ ہونا چاہیے۔ صبح صادق سے کچھ منٹ پہلے اگر کھانا پینا بند کر دیں گے تو کیا جائے گا؟ یہ ہے احتیاط۔ احتیاط کیا ہے کہ بندہ جو ہے وہ 4-5 منٹ پہلے کھانا پینا موقوف کر دے، بند کر دے، اور پھر اپنا روزہ جو ہے بچانے کی کوشش کرے۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو، اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام یعنی قیلولہ کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں، 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا، بشرطیہ کہ کھانا جو ہے وہ حلال ہو۔ اور ایک تو یہ کہ روزہ دار افطار کے وقت جب کھاتا ہے جتنی بھی افطاری کر لے اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح روزہ رکھنے والا سحری میں جتنا بھی کھا لے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کھانے کا حساب بھی نہیں لے گا۔ اور اسی طرح جو مجاہد اللہ کی راہ میں
اللہ کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ جتنا بھی کھائے اللہ تعالیٰ اس سے بھی حساب نہ لے گا۔ تو سبحان اللہ، سحری کرنا یا افطاری کرنا کتنا بابرکت کھانا ہے کہ قیامت کے دن اس سے جو ہے پوچھ گچھ بھی نہیں ہونی، یعنی اس کا حساب نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان کے رب عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمایا۔ سحری پوری کی پوری برکت ہے، پس تم نہ چھوڑو چاہے یہی ہو کہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، یعنی یوں سمجھنے کہ سحری جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے، یہ بابرکت کھانا ہے، تو تم سحری کرو، اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو۔ سحری کے وقت اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لو، لیکن سحری کرو ضرور، اس لیے کہ یہ بابرکت کھانا اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں میں سے ایک بہت پیاری ادا ہے، اور فرمایا کہ اگرچہ تم پانی کا ایک گھونٹ پی لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں سحری کرنے والوں پر۔ سبحان اللہ، اگر یہ چیز دل و دماغ میں ہو کہ میں سحری کر رہا ہوں اور اس وقت اللہ جل شانہ جو ہے اور اس کے ملائکہ مجھ پر رحمت فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، تو بندہ جو ہے کتنا جو ہے اس کے اندر ایک خوشی لاحق ہو کہ رب عز و جل کتنا بڑا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی، کتنی شریعت مطہرہ کے عمل کرنے میں آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں، شریعت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کو بچائیں، طاقت قوت بھی حاصل کریں، اور سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں، روزہ بھی رکھیں، لیکن ایک بار پھر عرض کروں گا کہ روزے کا تعلق آذان سے نہیں ہے، بلکہ آذان جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے، نہ کہ روزے کے لیے دی جاتی ہے۔ لہذا اس حوالے سے اپنی ٹائمنگ کی معلومات رکھنا یہ بہت ضروری، اور اس ٹائم سے اختتام وقت جو سحری کا ہے اس سے کچھ منٹ پہلے ہی کھانا پینا موقوف فرما دیں، تو انشاءاللہ روزوں کی حفاظت ہوگی اور اللہ کریم اس میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان شریف کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ عشرۂ رحمت کا آج آخری دن ہے، بڑا بابرکت دن ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کا دن گزرنے کے بعد غروب آفتاب جیسے ہوگا تو پھر دوسرا عشرہ جو ہے عشرہ مغفرت شروع ہو جائے گا، عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ لیکن اب بھی اگر غفلت ہے، ذکر الہی کرنے میں سستی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں سستی ہے، درود پاک کی کثرت میں سستی ہے، نیک اعمال بجا لانے میں سستی ہے، تو وہ ساری سستیاں ختم کر دیں، کیونکہ رمضان شریف بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتا ہو کہ رمضان کیا ہے، رمضان کیا ہے، تو وہ خواہش کرے، تمنا کرے، اے کاش پورا سال بس رمضان ہی ہو، تو رمضان شریف میں اجر و ثواب پڑ جاتا ہے۔ لہذا عمل کے اندر نیک اعمال بجا لانے میں جس قدر غفلتیں ہیں وہ ساری ختم کر کے اللہ رب العزت کو راضی کر لیجئے۔ بڑا بابرکت مہینہ یہ رب کے بندوں کو رب سے ملانے آیا ہے، مل جائیے اپنے رب عز و جل سے، غفلتوں سستیوں کو ختم کر کے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی سعادتیں نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی ماشاءاللہ یہ رمضان شریف میں اللہ کریم نے ہمیں 5 جمعے عطا فرمائے، 2 جمعے گزر گئے، اب 3 جمعے باقی ہیں۔ الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے نمازیوں کے لیے آسانی کا سوچتے ہوئے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعے سے پہلا جمعہ جو ہمارا وقت پر ہو رہا ہے 1:05 تقریباً، تو اسی وقت میں ہوگا، اور دوسرا جمعہ ہماری اسی بخاری مسجد میں انشاءاللہ 4 بجے ہوگا، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور لوگ جو ہے ان کی نماز جو جمعے کی ہے وہ چھوٹے نہ۔ یہ 3 جمعے جو اب رمضان شریف کے آئیں گے، ان 3 جمعوں میں یہی سلسلہ ہوگا۔ اس دعوت کو آپ بھی عام کیجئے، مارکیٹ میں اپنے دوستوں کو بتائیے تاکہ لوگ جو ہے وہ نماز ادا کر سکیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.